عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تمام قسم کی تعریفات کی بڑائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء والی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، اسلامی ہجری سال 1445 کا آغاز ہو چکا ہے. اور اس اسلامی سال کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے اسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کے عمل سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا یا نئے چاند کا آغاز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، یہ جو چاند ہم نے دیکھا ہے اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، ایمان والا بنا دینا، سلام اور سلامتی والا بنا دینا. اور پھر چاند کو مخاطب ہو کے کہتے: اے چاند، تیرا رب اور میرا رب، تیرا رب اور ہمارا رب اللہ جل شانہ ہوگی. تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس چاند کو اور اس سال کو ہمارے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے
امن سلامتی والا رحمت اور فضل والا سال بنا۔ محرم الحرام کی فضیلت شرعی اعتبار سے بھی ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ نمایاں مقام رکھتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی کیا فضیلت ہے؟ خطبہ مسنونہ میں جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تعالیٰ اس مہینے کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ بات اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے اندر لکھی گئی ہے اس وقت سے جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس وقت سال کے مہینوں کی گنتی 12 تھی۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رب تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلون کافۃ، اور کافروں سے مشرکین سے لڑائی اس صورت میں کرو اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ تو ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کو بیان کرنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا، اور اس حج میں جو بھی جہاں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، نبی اسلام کے مختصر خطبے ہیں، ان تمام خطبوں کو جمع کر کے اسے خطبہ حجۃ الوداع کا نام دے دیا گیا۔ یعنی جو آپ نے میدان عرفات میں باتیں کہیں، جو مزدلفہ میں باتیں کہیں، جو مینا میں آپ نے خطاب کیے، وہ تمام خطبوں کو جمع کر کے ایک خطبہ بنا دیا گیا اور اسے کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ اس خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات۔ آپ نے فرمایا لوگوں زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت کے اوپر دوبارہ آ گیا، جیسے اللہ نے زمانے کو پیدا کیا تھا جب اللہ نے سال بنائے تھے، مہینے بنائے تھے، جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اس وقت جیسے سال کی گنتی تھی اور سال کے مہینے تھے، اسی ترتیب سے آج سال آ گیا ہے اور اب اسی طرح ہی قیامت تک رہے۔ ان میں سے 4 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے، 3 مسلسل ہیں، پیدل پہ ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب حرمت مانا عزت، احترام، مقام، کہ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو دوسرے مہینوں کے اوپر عزت، احترام اور مقام و مرتبے سے نوازا۔ اس قدر یہ عظمت والے مہینے ہیں اور اس قدر یہ حرمت اور عزت والے مہینے ہیں کہ ان کی عزت اور احترام، ان کے مقام کا احترام کرنے والے مشرکین بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ کہ وہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، وہ لڑائی جھگڑے جو ان کے برس نہ برس کے نسل در نسل چلتے آ رہے ہوتے تھے، ان مہینوں کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے وہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے کو بند کر دیں۔ یہی میں بس نہیں ہے، بلکہ اس وقت
نہ کسی جگہ پر ملک کے اندر آپ سنتے ہوں گے، خبروں میں دیکھتے اور سنتے ہوں گے کہ کسی ایماندار کے اوپر حملہ ہو گیا، کسی مسجد کے اوپر حملہ۔ اسلام امن اور شانتی اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کا ہے، صرف دعوے رہ گئے ہیں، عمل نہیں ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ان مہینوں کے علاوہ بندہ ظلم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مہینے شروع ہو جائیں، اس وقت کا آغاز ہو جائے جس وقت کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، تو ان دنوں کے اندر گناہ کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح نیکی کا اجر و ثواب ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں کے اندر گناہ کا گناہ اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی سزا بڑھ جائے گی۔ جیسے ایک بندہ زنا کرتا ہے، گھر کے اندر کرتا ہے، اس کا گناہ اور ہے۔ ایک بندہ مسجد میں آ کے کرتا ہے، اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک بندہ گھر میں شراب پیتا ہے، ایک بندہ مسجد میں پی رہا ہے، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ عام دنوں میں گناہ کرتا ہے، اس کی سزا اور ہے، اور جب وہ ان دنوں کے اندر گناہ کرے گا تو اس کی سزا بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کا ادب و احترام کرو، ان کی حرمت کا پاس رکھو، اور ان مہینوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر کبھی بھی کسی قسم کا گناہ نہ کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ انسان تین طرح سے ظلم کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ شرک کر کے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کر کے انسان اللہ کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ دوسرا انسان کسی دوسرے کا حق مار لیتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، نہ حق کسی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ گویا اس پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ہی کر رہا، اس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا، اور ظلم کا جو اس نے اس پہ کیا ہے اس کی سزا اللہ کے ہاں وہ بھگتے ہیں، تو وہ گویا اس پہ نہیں بلکہ اپنے آپ پر کر۔ تیسری ظلم کی قسم یہ ہے کہ انسان نہ تو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، نہ ہی اس کے بندوں کو، نہ ہی اس کے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، بلکہ عام گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ پر بوجھ لاتا چلا جا رہا ہے، جس کی سزا اسے قیامت کے دن ملے گی۔ تو ان مہینوں کا یہ مقام ہے کہ ان مہینوں کے اندر، ان دنوں کے اندر انسان کسی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ شرعی اعتبار سے محرم اور حرام کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان کی عبادت جو وہ کرتا ہے اس کا اجر اسے بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اور ان دنوں کے اندر محرم اور حرام کے اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ رمضان اور شعبان کے بعد سب سے زیادہ نبی اسلام نے جو روزے رکھے ہیں وہ محرم اور حرام کے مہینے کا رکھے، اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، رمضان کے بعد اگر میں روزے رکھنا چاہوں تو کس مہینے کے اندر روزے رکھوں؟ یہ پوچھنے والے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ہیں اور ایک حدیث میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے مہینے، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے، اور بالخصوص عاشورہ کا روزہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عاشورہ، نبی علیہ السلام سے یوم عاشورہ کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو
تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس روزے کا اہتمام جب مکہ میں ہوتے تھے تب بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ، یہ سوچ تھی کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ روزہ فرض کر دیا ہے۔ پھر جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو پھر کہا گیا فمن شاء صام ومن شاء افطر، جو بندہ چاہے وہ یہ روزہ رکھ لے، جس کا دل کرتا ہے چھوڑ دے وہ چھوڑ دے، لیکن اس کی فضیلت بیان کرتی ہے جو رکھے گا اس کے ایک سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر۔ سن 10 ہجری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ سن 10 ہجری میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انہو یوم تعظمہ یہود والنصارى، اللہ کے رسول یہ ایسا مبارک دن ہے، اس دن کے اندر، اس دن کی یہود بھی تعظیم کرتے ہیں اور عیسائی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، عیسائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، اس دن کو بڑی اہمیت دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ تو ہم بھی موسیٰ کے ابتدا کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ہم بھی موسیٰ سے تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ نبوت کے لحاظ سے وہ میرے بھائی ہیں، تو اس لیے میں اپنے بھائی کی خوشی کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں بھی اس کی خوشی کے اندر شریک ہوں۔ نبی اسلام پھر یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب آخری زندگی کا سال تھا، سن 10 ہجری تھی، 10 ہجری مکمل ہوئی، 11ویں ہجری کا 10 ہجری کا روزہ آپ نے رکھا، تو آپ نے اس وقت کہا اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو ہم اس کا جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ 9 محرم کو رکھیں گے۔ تو آپ اگلے سال یعنی آپ نے یہ روزہ نہیں رکھ سکے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اب لوگوں کے اندر یہ اختلاف ہے، علماء میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اگلے سال یا میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، کچھ کہتے ہیں 9 ہی کا رکھوں گا، کچھ کہتے ہیں 9 کے ساتھ 10 کا رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا، اس طرح لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ بعد حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، جنہوں نے یہ حدیث بیان کی نبی اسلام کے شورا کے روزے والے، ان سے پوچھا گیا کہ ہم کس دن کا روزہ رکھیں، 10 کا یا 9 کا؟ تو انہوں نے فرمایا صوم التاسع والعاشر، 9 کا بھی رکھو 10 کا بھی رکھو، خالف الیہود اور یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں تم ساتھ 9 کا بھی رکھ لو، تمہارے 2 ہوں گے ان کا 1 ہو جائے۔ تو یہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے ثابت ہے، لہذا یہ 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ خالی 9 کا رکھتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی 10 کا رکھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ 2 روزے رکھتا ہے تو یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے، اس حدیث کی روح سے یہ درست عمل سمجھا ہے۔ تو محرم الحرام کی 2 فضیلتیں ہوں گی، ایک فضیلت کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، دوسری فضیلت شرعی نوعیت سے اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے شرعی نوعیت سے اس کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم اسے قرار دیا گیا، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے اس کائنات کی ایک چیز اللہ کی ہے،
لیکن ان چیزوں میں سے جب کسی چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ چیز اپنی جنس کے اندر تمام چیزوں سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کائنات کی روئے زمین کی جتنی مساجد ہیں تمام کی تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد حرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اب اس کا اور دنیا کی دوسری مساجد کا فرق ہے۔ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، ہم اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، بازار میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں اگر ہم آ کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہی نماز اگر ہم بیت اللہ میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جب ہوتی ہے تو وہ دنیا کی دوسری چیزوں سے نمایاں ہے۔ جیسے عباد اللہ، عباد الرحمن اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب پوری کائنات کے تمام انسان، تمام جن، ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، لیکن ان میں سے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے، اس کی شریعت، اس کے قرآن اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق جو بندہ بندگی کرتا ہے وہ حقیقی معنی میں عباد اللہ ہے۔ اب اس کے اور دوسرے بندے، دوسروں بندوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح ناقۃ اللہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اونٹنیاں ساری کی ساری کائنات میں اللہ کی پیدا کرتے ہیں، ساری اللہ کی مخلوق، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اسے ناقۃ اللہ، اللہ نے کہا یہ میری اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب یہ اونٹنی اور دنیا کی تمام اونٹنیاں اس کی عظمت، اس کی شان کا مقام اور اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جس ظالم اور بدبخت انسان نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا تھا، اس کے پاؤں کو کاٹا تھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا پھر رہا۔ یعنی جو اللہ کی جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز اپنی جنس میں دوسری چیزوں سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ مہینہ بھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ محرم کہا ہے، یہ عظمت و احترام اور مقام و مرتبہ میں دوسرے مہینوں سے نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی محرم کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس سے اسلامی سال کا آغاز کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، اس کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ لوگ گنتی کرتے تھے کہ عام الحزن سے 2 سال پہلے، عام الحزن سے 2 سال بعد، عام الفیل سے 1 سال پہلے، عام الفیل سے 2، یعنی مشہور جو واقعات ہوئے ہوتے تھے اس حساب سے لوگ گنتی کیا کرتے تھے کہ اس واقعے سے 2 سال پہلے، اس واقعے سے 2 مہینے پہلے، اس طرح کر کے لوگ گنتی کیا کرتے۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے اور چیزوں کا حساب کتاب رکھنا مشکل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام جید اور مفکرین صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں۔ پھر ہر بندے نے اپنی اپنی رائے دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا آغاز اس مہینے سے کیا۔ تو ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے، کسی نے کہا نبی اسلام کی پیدائش سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا نبی اسلام کی بعثت سے شروع کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری یہ رائے ہے کہ ہم اس کو ہجرت سے آغاز کریں۔ تو ہجرت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے، تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ہم اسلامی سال کا آغاز جسے ہم ہجری سال قرار دیں گے محرم الحرام سے کریں۔
تو گویا سال کے آغاز میں ہی مسلمانوں کو یہ شعور دے دیا جاتا ہے کہ ہجرت انسان سے ہر قسم کی قربانی مانگتی ہے، ہر قسم کی قربانی مانگتی ہے، انسان سے مال کی قربانی مانگتی ہے، عزیز و اقارب کی قربانی مانگتی ہے، اور انسان سے اس کے گھر بار کی قربانی مانگتی ہے، اس کے شہر علاقے اور ملک کی قربانی مانگتی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ جب سال کا آغاز ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس ہجرت کا پورا نقشہ ایک دفعہ ہر مومن مسلمان کے سامنے سے گھوم جانا چاہیے کہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہوئے سب کچھ قربان کر کے وہ مکہ سے مدینہ پہنچے۔ عبد الرحمن ابن عوف جب مکہ سے نکلنے لگے تو بیوی ان سے سسرال والوں نے چھین لی، بھائی آئے انہوں نے مال و دولت چھین لیا، اور ان کے والدین آئے تو انہوں نے اولاد چھین لی، سب کچھ چھین لیا۔ پیدل بغیر جب رستے میں چلتے ہوئے جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں پھٹ گئے، ہونٹ پھٹ چکے ہیں، مدینے میں پہنچے اس حالت میں۔ سیدنا صہیب رومی جو روم سے آئے تھے اور یہاں تجارت کرتے تھے مکہ میں، جب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو انہوں نے کہا یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت آپ نے یہاں کمایا ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جائیے، ان میں سے کوئی چیز آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ نکلنے لگے تو سسرال والے آئے، والدین آئے، وہ بچے اور سسرال والے اپنی بیٹی کو لے کر چلے۔ یہ اس حالت میں ہجرت کر کے پہنچے مدینہ میں، اور کچھ دیر کے بعد مکے والوں کو ترس آیا، رحم آیا، انہوں نے ان کی بیوی کو بھی جانے کی اجازت دی۔ جب یہ وفات پاتے ہیں تو یہ واحد صحابی ہیں صحابہ کی تاریخ میں کہ جن کے جنازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ 9 تکبیریں ان کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم جب نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو 4 تکبیریں کرتے ہیں، لیکن یہ واحد صحابی ہیں کہ ان کے جنازے کے اوپر نبی علیہ السلام نے 9 تکبیریں کہی ہیں، بار بار اللہ کے رسول تکبیر کہتے اور بار بار ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتے۔ اور یہ ام سلمہ جو ان کی بیوی تھی بعد میں ام المؤمنین نبی علیہ السلام کی بیوی بنی۔ تو اسلام کا یہ آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے وہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ اس میں صحابہ نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں اپنے ایمان کی خاطر، اپنے رب کی خاطر، اور قربانیاں پیش کر کے اللہ کے حضور سے فروغ ہو گئے۔ تو ہمیں بھی یہ نیا سال جذبہ اور ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ قربان کرنے کی باری آئے تو صحابہ کی طرح تم بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے حضور سے فروغ ہو جاؤ اور کامیاب۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 فضیلتیں ہیں محرم الحرام کی۔ آج بھی ہم ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت ظاہری جو ہے وہ تو آج کل بند ہے کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، جو جغرافیائی حدود ہے اس وجہ سے ہم ہجرت نہیں کر سکتے۔ جب اسلامی ریاست ایک ہوتی ہے تو ایک شہر سے، یا جب کافروں کے کسی ملک میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے اسلامی ملک میں ریاست میں آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کیونکہ ہر ملک کی اپنی اپنی حدود ہیں اور اس کے اندر بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر اس ملک کی اجازت کے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر چاہیں گے تو وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے یا آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ تو یہ ہجرت تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری ہجرت ممکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کی، جس نے کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کی، جس نے شرک سے توحید کی طرف ہجرت کی، جس نے گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کی، تو یہ ہجرت ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آپشن آج بھی موجود ہے۔ تو یہ کام ان دنوں کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی محرم الحرام کو بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت اس کو حاصل ہے۔ یکم محرم الحرام کو 20 ہجری، یکم محرم الحرام 20 ہجری کو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا۔
یہ محرم الحرام کی تاریخ ہے، یعنی محرم الحرام کے مہینے میں کیا کیا کام انجام پائے۔ تو یکم محرم الحرام کو عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا۔ 4 محرم الحرام 24 ہجری کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کی مسند پر فائز ہوئے۔ 7 محرم الحرام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ 9 محرم الحرام کو سیدنا یحییٰ اور سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 9 محرم الحرام سن 61 ہجری عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم سرکش اور حق اور باطل، حق کی فتح اور باطل نبوغ ہوا، فرعون کو اللہ رب العالمین نے ڈبو کر پانی کے اندر غرق کر کے اس کا گڑھا بھر کر دیا۔ اور 10 محرم الحرام جی کو ایک اسلامی تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک ثانیہ پیش آیا جسے کربلا، واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کے اوپر مٹی تھا اور وہاں اللہ نے ظالم سے انتقام لیا اور فرعون کو غرق کیا، اور یہاں ایک جنت کے شہزادے سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی لوگوں کا سردار اس کائنات کے اندر شہید کر دیا۔ 2 واقعے ایک ہی دن کے اندر پیش آئے، ایک ہی تعلیم کے اندر پیش آئے۔ فرعون کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہر 10 محرم الحرام کو یہ سبق ہے ہر ظالم کے لیے، ہر سرکش کے لیے، ہر نافرمان کے لیے، ہر باغی کے لیے، ہر متکبر کے لیے، کہ جتنا مرضی وہ بڑا حکمران کیوں نہ ہو، جتنا مرضی وہ عہدے پر بڑا فائز کیوں نہ ہو، جتنا بڑا کیوں نہ اس کا مقام ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ ظالم جتنا بڑا مرضی کیوں نہ ہو، آخر اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اس ظالم کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو ان مظلوموں کے دل کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیلا ضرور کرتا ہے، مہلت ضرور دیتا ہے کہ یہ سمجھ جائے، اگر نہیں سمجھے گا تو انجام بہت برا۔ 11 محرم الحرام 295 ہجری کو امام ترمذی جو محمد بن عیسیٰ ہیں ان کی وفات ہوئی۔ 15 محرم کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ 16 محرم 2 ہجری کو قبلہ تبدیل ہونے کا حکم رب تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ 17 محرم الحرام کو ابرقافل جو کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ 25 محرم کو 95 ہجری کو امام زین العابدین کی وفات ہوئی۔ 28 محرم کو 656 ہجری کو ہلاکوں نے خلیفۃ المسلمین معتصم باللہ کو قتل کر دیا اور اسے شہید کیا۔ محرم الحرام کی شرعی اعتبار سے بھی اس کی نوعیت ہے، اس کا مقام ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی مقام ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس کے بارے میں اور بالخصوص 10 محرم کے حوالے سے لوگوں نے بڑی مشہور روایتیں اور بیان کی ہوئی ہیں جو سراسر موضوع اور منگڑت ہیں۔ مشہور ہے کہ نوح، قلم، میکائیل، جبرائیل، تمام ملائکہ کی تخلیق 10 محرم الحرام کو ہوئی، تو یہ روایت موضوع منگڑت ہے، اس کی سند پائے تک میرے کو نہیں پہنچی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں انہیں داخل کیا گیا، زمین پر انہیں اتارا گیا اور ان کی توبہ قبول کی گئی، تو 10 محرم کا دن تھا، یہ روایت بھی موضوع منگڑت ہے۔ اسی طرح کشتی نوح جو ہے وہ جوتی پہاڑ پر 10 محرم الحرام کو جا کر ٹھہری، تو یہ بھی روایت موضوع منگڑت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آگ ان کے لیے گلزار ہوئی، سیدنا اسماعیل ذبح کے لیے لائے گئے، تو یہ اور جو مینڈا ذبح کیا گیا وہ 10 محرم الحرام تھا، یہ بھی موضوع منگڑت روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر
السلام کو جیل سے رہائی، ایوب علیہ السلام کو صحت، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات، 10 محرم حرام کو ہوئی، تو یہ روایت کی موضوع منگڑ ہے۔ 10 محرم کا روزہ زمانے بھر کے روزوں سے فضیلت والا ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے، موضوع غلط ہے۔ صحیح حدیث یہی ہے کہ 1 سال گزشتہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی طرح 10 محرم کی رات کو عبادت کرنا 7ویں آسمان کی فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ روایت بھی موضوع غلط ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے ہی جیسے پوری امت مسلمان کو کھانا کھلایا۔ 10 محرم کو سرما لگانے والے کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ 10 محرم کو نہانے والے کی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ 10 محرم کو بچوں پر خوراکی کرتا ہے، سارا سال اس کے دسترخوان پر خوراکی رہتی ہے۔ تو یہ روایت اور اس جیسی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام موضوع اور غلط روایات ہیں۔ اس مہینے کے اندر بدعت و خرافات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پہلی بدعت یہ ہے کہ سوگ والا مہینہ اسے قرار دیا جاتا ہے، تو شریعت اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ سوگ والا نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست جو ہوتی ہے انسان پر آتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال اور بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہوئے بالخصوص اس کے پہلے 10 دن جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ کالا لباس پہن لیتے ہیں، غم کی علامت ہے، کیونکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کو بہانہ بنا کر لوگوں نے ماتم کیا، لوگوں نے نوحہ کیا، مرثیے پڑھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت اسلام کی روح سے برد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس بندے سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں جو اپنے غم کے وقت، اپنی تکلیف کے وقت اپنے چہرے پہ مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے اور جاہلیت کی پکار کو پکارتا ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث میں آپ فرمایا انا بری ہوں، میں اس بندے سے بری ہوں، میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممن حلق وصدق وخلق، جس کو غم آیا تو اس نے اپنا گنج کروا دیا، اور مصیبت آئی تو اس نے بلند آواز سے آہ و بکا شروع کر دیا، اپنے کپڑوں کو پاڑ دیا، تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا میری امت کے اندر جاہلیت کے 4 کام باقی رہیں گے، وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا الطعن فی الانساب، دوسرے کے خاندان کو حقیر سمجھیں گے، اپنے خاندان کو بڑا سمجھیں گے، دوسرے شہر والوں کو حقیر سمجھیں گے، اپنے شہر والوں کو اعلیٰ سمجھیں گے، دوسرے کو حقیر، اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو عرفہ سمجھیں گے۔ والطعن فی الانساب والفخر فی الاحساب، اپنے آپ پر فخر اور دوسرے کو حقیر سمجھیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا استسقاء بالنجوم، ستاروں سے پانی طلب، ستاروں سے مدد مانگیں گے، والنیحہ، نوحہ کریں گے، اور آپ نے فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب، وہ نوحہ کرنے والی جو عورت ہے جب تک وہ اپنے نوحہ سے توبہ نہیں کرے گی، اور اگر اسی حالت کے اندر اسے موت آ گئی، وعلیہا سربان من قطران، اس کے اوپر 2 لباس پہنائے جائیں گے جو گندک کے ہوں گے، اور جیسے ہی وہ آگ کے قریب جائے گی تو اس میں آگ لگ جائے گی اور اسے خارش کی بیماری لگ جائے گی۔ تو نوحہ کرنے والے یہ سن نبی اسلام کا فرمان، ماتم کرنے والے یہ سن نبی اسلام کا فرمان۔ آپ نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں، اس پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ایک وہ آواز جب اللہ خوشی دیتا ہے تو وہ موسیقی سنتا ہے، موسیقی گانا بجاتا ہے، میوزک بجاتا ہے، وصوت ویل عند مصیبت، اور ہائے ہائے آہ و بکا کی آوازیں، نوحے کی آوازیں، چیخ و پکار کی آوازیں، ویلے کی آوازیں جب وہ مصیبت زدہ ہوتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی لوگ یہ ماتم اور نوحہ کرتے ہیں، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے اپنی خواتین کو جمع کیا اور انہیں کہا اوصیکن اذا انا قتلت، میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں جب صبح ہمیں قتل کر دیا جائے، صبح مجھے شہید کر دیا جائے، فلا تسبقنا علیہ جیوبا،
تو تم اپنی گریبانوں کو مت پھاڑنا، ولا تلتمنا علی خدن، اور ہمارے لیے میرے لیے اپنے چہروں کو مت پیٹنا، ولا تخدشن علی وجھا، اور نہ ہی اپنے چہرے کو نوچنا، نہ اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا، نہ اسے نوچنا، اس سے برا سلوک مت کرنا۔ یہ وصیت تھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی، اور آج حسین کا نام لے کر لوگ یہ ماتم کرتے ہیں، یہ پیٹتے ہیں، جبکہ انہوں نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا۔ کیوں نہ منع کرتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان المیت لیعذب ببقاء اہلہ، گھر والے جب اس پہ نوحہ کرتے ہیں، جب اس کے لیے پیٹتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں، اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس عمل کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو، میں تمہیں اس عمل سے پہلے ہی منع کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد ایسا معاملہ کرنا، ایسا کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے ساتھ اس کی بڑی محبت۔ تو انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ یہ کام مت کریں۔ مرثیے پڑھے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے نہا رسول اللہ علیہ المیراث کی مرثیہ پڑھنے سے بھی نبی اسلام نے منع کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، آوازیں لگائی جاتی ہیں، یہ حسین کی سبیل ہے، نظر اللہ نیاز حسین ہے، حسین کے نام کی نیاز ہے، تو یہ شرکیہ کلمہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پانی پلائیں، پورا سال پلائیں، گرمی یہ 10 دن نہیں پڑتی، پورا جو 6 مہینے گرمی جو ہوتی ہے وہ پڑتی ہے، اس میں آپ اللہ کی مخلوق کو پلائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ کام کریں، فلٹر لگوائیں، پانی لگوائیں، لوگوں کے لیے کولر لگوائیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ تعزیہ جو ہوتا ہے یہ تعزیت سے ہے، اور تعزیت کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہی ہے کہ جب کسی کے گھر فوتی ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو ان للہ ما عبد ولہ ما عاد وکل شیء عنده فلتستصغ، کہ یہ اللہ کی چیز تھی، اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی، اب اس کے اوپر تمہیں صبر کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھ لیں، کوئی دن ایسا نہیں آپ کو ملے گا تاریخ اسلام کے اندر جب کسی کی شہادت، جب کسی کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو، کوئی سانحہ پیش نہ آیا ہو، تو آپ کس دن غم منائیں گے؟ اسلام نے غم منانے کا، سوگ کا جو عمل کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی غم، جب کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے، جب کسی کو کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے تو وہ 3 دن تک سوگ منائے گا، اور اس سے زیادہ صرف وہ سوگ منا سکتا ہے جس عورت کا خامد فوت ہو گیا، تو وہ عورت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کے اندر رہے گی، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح سوگ منائے کہ ہر سال برسی منائے، ہر سال وہ باپ کا، بھائی کا، عزیز و اقارب کا، صحابہ کا، حسن کا، حسین کا سوگ منائے، تو یہ شریعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔